بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ استحضار احتساب الاجر علی اللہ تعالی۔ پہلے دو جو سبق گزر چکے ہیں اس میں کیا بات ہوئی تھی کہ آپ نے عمل کے دوران ایک تو نیت بنانی ہے کہ یہ عمل کون سا میں کر رہا ہوں، اس کی نیت ذہن میں ہو، اور دوسرا یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اب اس اگلے سبق میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ استحضار و احتساب الاجر علی اللہ تعالی۔ کسی بھی عمل کو جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، ایک تو نیت ہم نے بنائی کہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور اس عمل کی نیت، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اجر کے طالب، یعنی اللہ تعالیٰ سے جس عمل کو ہم کر رہے ہیں اس کے اجر کی امید رکھنا، اور اس کو دل میں، اس کو ذہن میں حاضر کرنا، اس کا یہ باب ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، هل يشترط للثواب على العمل ان يحتسب الاجر على الله او يحصل له الاجر وان لم يحتسب۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ شرط ہے کہ انسان کو جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کے ثواب کے لیے اجر کی نیت کرنا ضروری ہے کہ اللہ اس کو اس پر اجر دے، یا اس کو نیت کے بغیر ہی اجر حاصل ہو جاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں امام صالح العثیمین، محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں، نقول، ہم یہ کہتے ہیں، ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا ولم یقل ایمانا فقط، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو رمضان کے روزے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے وہ روزے رکھتا ہے، کہتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ ایمانا فقط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمان کا لفظ نہیں، ساتھ میں احتساب کا لفظ بھی لایا، بل قال ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو جب ایمان بھی ہوگا ساتھ میں اس اجر کی نیت بھی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو صغیرہ ہیں، تو اس نیت اور اس اجر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو واحتساب الاجر له اثر عظیم، کہتے ہیں اجر کی نیت کو دل میں رکھنا اور اجر کی امید رکھنا، اس کا بہت بڑا اثر ہے اعلی احسان العمل، عمل میں انسان کی احسان کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ لأنك اذا علمت انك كما تدين تدان وكما تعمل تجازى وان الجزاء على قدر العمل فسوف تحسن العمل۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ جس طرح آپ کریں گے اس طرح کا آپ کو بدلہ ملے گا، جس طرح کا آپ کا عمل ہوگا اس طرح کی آپ کو جزا ملے گی، اور جس قدر آپ کا عمل ہوگا اس قدر آپ کے لیے جزا میں اضافہ ہوگا، اس قدر ہی آپ کی جزا اور آپ کو اس پر ثواب ملے گا، تو پھر آپ کا عمل درست ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ میں جس قدر بہتر عمل کر رہا ہوں اس قدر مجھے زیادہ اجر ملے گا، تو اس سے یہ ہے کہ آپ وہ نیت بھی ساتھ میں لا رہے ہیں تو اس کا آپ کا عمل بھی بہتر ہو جائے گا۔ وَأَمَّا إِذَا شَعَرْتَ بِأَنَّكَ إِذَا أَدَّيْتَ الْعَمَلَ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ فَقَط وَأَنَّكَ لَن تُعَاقَبَ عَلَى تَرْكِهِ فَعَمَلُكَ ناقص۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے عمل کر دیا ہے اور آپ صرف بری الذمہ ہو گئے ہیں اس عمل سے، اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کو اب اس عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے سزا نہیں ملے گی، تو اتنی نیت ذہن میں رکھنا، یہ آپ کا عمل اس سے ناقص رہے گا۔ لہذا کہتے ہیں احس نفسی و ایاکم علی استحضار هذا المعنی، اس لیے میں اپنے آپ کو بھی اس بات کی ترغیب دلاتا ہوں، اس بات پر ابھارتا ہوں کہ اس معنی اور اس نیت کو بھی ذہن میں اجاگر رکھا جائے، انک اذا عملت العمل تحتسب اجرہ علی اللہ تعالیٰ، کہ جب بھی آپ کا عمل ہو آپ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید بھی ذہن میں رکھیں۔ نقول مثالاً، کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اسبغ الوضوء وقال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیۃ يدخل من ایہا شاء، کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب اتنا عمل کرنے سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔
اور ترمذی کے الفاظ ہیں وزادت ترمذی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ تو جب یہ اس کی نیت میں بن جائے گا کہ میں اب وضو کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ میرے لیے 8 دروازے کھول دیے، اب یہ اس کے اوپر اجر مترتب تھا، اور اس اجر کو آپ نیت میں بھی رکھتے ہیں۔ اريد من نفسی وإياكم ان نستحضر اننا اذا فعلنا ذلك فتحت لنا ابواب الجنة حتى نحرص على اسباغ الوضوء، کہتے ہیں میں یہ بھی چاہتا ہوں اپنے آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہم اس بات کو ذہن میں لائیں کہ ہم جب یہ وضو کرتے ہیں تو ہمارے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب ہم یہ ذہن میں نیت رکھیں گے، یہ اجر کی نیت ہے نا، اللہ کے نبی نے اجر بتایا تھا، اس اجر کو ہم نے جب نیت میں رکھا تو ہم پھر جب وضو کر رہے ہوں گے تو اس کا احساس الگ ہوگا، اس کے اوپر حرص الگ ہوگی۔ وَنَحْرِصُ عَلَىٰ قَوْلِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ، اور پھر ہم اس بات کے بھی حریص ہوں گے کہ ہم نے وضو کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق ہم فوراً وہ کلمات کہیں گے، تاکہ جو اس کے اوپر اجر تھا، اجر ہمارے ذہن میں تھا، نیت میں تھا پہلے بھی وضو کرنے سے پہلے، تو پھر ہم وضو کرنے کے بعد فوراً وہ کام کریں گے تو وہ کام بھی اچھی طرح ہوگا، اس کے ساتھ نیت بھی شامل ہوگی اور انشاءاللہ اس پر اجر بھی ملے گی۔ تو فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ يَنبَغِي أَن نَتَفَطَّنَ لَهَا وَهِيَ احْتِسَابُ الْأَجْرِ مِنَ اللَّهِ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ، کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ لائق اس بات کے کہ ہم اس بات پر غور کریں، اس بات کو سمجھیں کہ جب ہم عمل کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ سے اجر کی نیت کرتے ہیں تو عمل میں بھی ایک خاص قسم کا شعور اور احساس بیدار ہوتا ہے، نیت میں درستگی پیدا ہوتی ہے اور عمل درست ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔